اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اب یہاں سے ایمان والوں کو خطاب ہے. بعض مفسرین کرام نے یہاں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار میں سے مدینہ میں رہنے والے ایمان والوں کے جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ایمان والے انصار، ان کے تعلقات تھے یہود سے. اس لیے وہ فطری طور سے چاہتے تھے کہ جس طرح وہ اپنے بارے میں خیر جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اسی طرح سے اپنے ان لوگوں کے اپنے ان دوستوں کے متعلق وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی ایمان میں داخل ہوں، اور بہت کوشش کرتے تھے یہودیوں کے بارے میں. یہود چونکہ مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ رہتے تھے، 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، تو ان ایمان والوں کو خطاب کیا گیا یہاں کہ کڑن میں مبتلا ہو جاتے تھے. بہت انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ سچ کی بات کو کیوں نہیں مانتے، حق بات کو کیوں نہیں مانتے، ایمان کیوں نہیں لاتے. یہاں قرآن کریم نے ان کو مخاطب کیا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہ تو اس قدر سرکش ہیں، اس سے پہلے بھی بارہا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر فرمائی ہیں، انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اپنی قساوت قلبی سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور ان کے آباء و اجداد وہ تو انبیاء کو تکلیفیں پہنچا چکے ہیں، انبیاء ان کے پاس اللہ کی کتابیں لے کر آئے، لیکن پھر انہوں نے خواہشات نفسانی کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کی پیروی میں انہوں نے کتابوں کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیا. تو ان سے ایمان کی توقع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ امید ہے، یہ لالچ ہے، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو سنتی تھی. کلام سے کیا مراد؟ یا تو تورات مراد جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی، یا تو وہ مراد، یا یہ ہے کہ کلام سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو دیا گیا، یعنی قرآن کریم. تو قرآن کریم کو سنتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے یا اس میں تعویلات کرتے ہیں، تو یہ گویا ان کا انکار ہے. یا یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش فرمائی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور اگر لیا بھی تو پھر اس میں مختلف قسم کی تعویلات کی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کام تو ان کے آباء و اجداد نے کیا، ان لوگوں کا اس میں کیا، ان لوگوں کی اس میں کیا خطا ہے، کیا گناہ ہے ان لوگوں کا کہ ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا. یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے، تو ان کا راضی رہنا اس بات پر گویا یہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ میں شریک تھے، اس لیے ان کو بھی خطاب ہے. فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کو بدل دیتے تھے من بعد ما قلوہ، سمجھنے کے بعد. ایسا نہیں کہ بلا سمجھے انہوں نے اس میں کوئی تعویل کر دی اور غلطی سے تعویل کر دی، نہیں. فرمایا من بعد ما قلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے. وہم یعلمون، اور جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر سمجھنے کے بعد، سمجھنے اور سوچنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد پھر اس کو بدل دیتے تھے جان بوجھ کر. فرمایا جب ان کی یہ صورتحال ہے تو ان کے ایمان کی امید رکھنا کوئی زیادہ مفید نہیں ہے. ان لوگوں سے ایمان کی امید رکھنا، توقع کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور فرق پھر ان کی حالت کو مزید ذکر کیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. ان میں سے ایک جماعت ہے جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتی ہے تاکہ مسلمانوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اپنی عزت بڑھائیں، یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے نفع میں شریک ہو جائیں اور نقصان کے وقت دور رہیں. ان کی حالت کا ذکر فرمایا قرآن کریم نے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ لوگ ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں
کہ وہاں تم مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے بہت باتیں کر رہے تھے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بیان کیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ علامت ذکر کی گئی ہے، یہ چیز ذکر کی گئی، یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. تو یہ سب باتیں تم مسلمانوں کو کہہ رہے تھے، اور یہ باتیں ان کے پاس دلیل بن جائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ تمہارا گریبان پکڑیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ تم تو یہ جانتے تھے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. فرمایا تو ان کی بکواس ہے. آگے فرمایا قرآن کریم نے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، چاہے یہ مسلمانوں کے سامنے ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ کو تو پھر بھی علم ہے. تو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائیں. یہ لوگ یعنی ان کے منافقین جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے، منافق. قالوا آمنا، تو یہ ان ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ بیٹھتے ہیں، تنہا بیٹھتے ہیں یعنی آپس میں بیٹھتے ہیں جہاں انہی کی مجلس ہوتی ہے. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تو وہ لوگ جو خالص یہودی ہیں، جو منافق نہیں ہیں، تو ان منافقوں سے کہتے ہیں اتحدثونهم، کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں وغیرہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں تمہاری کتاب کے ذریعے سے، تو کیا ان ایمان والوں کو تم بتا دیتے ہو؟ تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اس لیے کہ یہ دلیل بنائیں گے اس کو، یعنی یہ ایمان والے، یہ منافق ان سے یہودی ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ یہ دلیل بنائیں گے ان باتوں کو تمہارے خلاف عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، کہ جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ ایمان والے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس نشانی کو ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو ذکر کیا تھا جو ان کی کتابوں میں گزری تھی. اس کا مطلب ہے یہ جانتے تھے. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ ان لوگوں کا کلام ہے یہودیوں کا اپنے منافقین سے. آگے قرآن کریم فرماتا ہے ان کی یہ باتیں تو بکواس ہے، اگر یہ نہ بھی بتائیں پھر بھی اللہ جانتے ہیں. اولا یعلمون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، ان باتوں کو جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے ان کا ظاہر کرنا یا ان کا چھپانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ تو ہر حال میں ہر بات کو، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. آج کا سبق ہم یہاں پر مکمل کر لیتے. چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت